الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کی جو دل کی کمزوریاں ہیں ان میں سے ایک اور بہت بڑی کمزوری ہے یا دل کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کو عربی زبان میں حقد اور حسد کہتے ہیں. عربی میں اس کو، اردو میں اس کو کینہ اور حسد کہتے ہیں. یہ کینہ اور حسد دراصل غضب کی پیداوار ہے، غصے کی پیداوار ہے. غصے کے سلسلے میں میں نے اس سے پہلے چند باتیں عرض کی تھیں. حقد، کینہ اور حسد یہ اسی غصے کی آخری کیفیت ہے یا دوسری کیفیت ہے یا اس کے بعد پیدا ہونے والی دوسری کیفیت ہے. کیونکہ غصہ انسان کو جب لاحق ہو اور اس کو وہ چھپانے کی کوشش کرے اور اندر سے اس کے اندر انتقامی جذبات بھی ہوں لیکن وہ انتقام نہ لے سکے اور اس کو ضبط بھی نہیں کر سکے کہ اس کو بھول سکے، تو اس کو دل میں اپنے پالتا ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور انتقام کے جذبات اپنے دل میں باقی رکھتا ہے، تو اس کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اسی کا نام ہے حقد یا کینہ. اور دوسرا نام اور دوسری کیفیت، اسی کی ایک اور کیفیت ہے اس سے بڑی ہوئی، اس کو حسد کہتے ہیں. یہ کینہ اور حسد انسان کے اندر، جس کو بغض اور حسد کہہ لیجئے، یہ بھی دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جس کو ہماری شریعت نے حرام قرار دیا ہے. دل کے اندر اس بیماری کو پالنے کی اجازت نہیں ہماری شریعت میں کسی بھی حال میں. غصے کی تو ایک کیفیت، غصہ ایک ایسی کیفیت ہے یا ایسی صفت ہے کہ جس کو حالت اعتدال پہ رکھ کر کے انسان کو رہنے کی اجازت ہے، بلکہ ضرورت ہے انسان کی. لیکن کینہ اور حسد یا بغض و حسد کو قطعاً ضرورت نہیں ہے انسان کے دل میں اس کو جگہ دینے کی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار والحطب، کہ یہ کینہ یا حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا کر کھا جاتی ہے. دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ تم نہ آپس میں حسد کرو، نہ ایک دوسرے سے بغض اور ایک دوسرے سے مقاطعہ کرو، قطع تعلق کرو، اور نہ ایک دوسرے سے بغض کی کیفیت پیدا کرو، نہ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ یعنی ایک دوسرے سے قطع تعلق رکھو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم سب مل کر کے اللہ کے بندے بن کر کے اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن کر کے رہو. اس سلسلے میں کہ حقد یا حسد اور کینہ، اس کے مختلف نتائج جسم انسانی شخصیت کے اوپر مرتب ہوتے ہیں اور مختلف چیزوں کا اس کے اندر اظہار ہوتا ہے. حسد، جیسا کہ میں نے بتایا، حسد کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے جس سے اس کو حسد کرتا ہے، محسود علیہ یعنی جس سے اس کو حسد ہے، اس کی کسی نعمت کے زائل ہونے کی خواہش رکھے اپنے دل کے اندر، اس کو حسد کہتے ہیں. اور اسی کینے اور حسد کی بنیاد کی وجہ سے انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی کو کوئی برائی، کسی کو کوئی غلط، کوئی مصیبت لاحق ہو تو انسان اس پر خوش ہو، انسان اس پر اس کو خوشی ہو کہ اچھا ہوا اس کو یہ بات ہو گئی اور یہ اس کی غلطی تھی اس وجہ سے ایسی ہو گئی، یہ اس کے اپنے کرتوت ہے. جیسے کہ ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں لوگ کسی کے اوپر کوئی آفت، کوئی مصیبت آتی ہے تو بجائے اس کی کہ اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں، کہتے ہیں وہ تو اس کا مستحق تھا اس لیے اس کو ایسا ہو. ہم تو نہیں سزا اور جزا دینے والے ہیں. یہ چیز ہماری دین اور شریعت میں نہیں سکھائی گئی ہے. کسی کو اس کی غلطی پر ملامت نہیں کیا جا سکتا ہے، نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی غلطیوں کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، لیکن بحیثیت ایک انسان ہونے کے ہم کسی انسان کا محاسبہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کو ملامت نہیں کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت شراب پیتا تھا. بار بار اس کو کوڑے لگائے جاتے تھے، بار بار پکڑ کے لایا جاتا تھا، بار بار شراب یعنی حد ہو گئی. بار بار لوگوں نے اس کو دیکھا کہ یہ شخص باز نہیں آ رہا ہے اور بار بار اس کو کوڑے لگائے گئے پھر بھی یہ باز نہیں آتا. پھر یہاں تک کہ ایک موقع پر کسی نے اس کو گالی دے دی، اس کو کہا ملعون ہے یہ شخص، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی
تو بڑی سختی سے منع فرمایا. کہا لا تعینہ علی الشیطان، تم اپنے بھائی کو لا تعین اخاک او لا تعین الشیطان علی اخیک، شیطان کو اپنے بھائی پر مدد نہ کرو اس کے خلاف، کیونکہ آج اگر تم اس کی اس غلطی پر اس کو ملامت کرتے ہو، اس کو لعنت کرتے ہو، تو اس کے اندر یہ جذبات پیدا ہوں گے کہ معاشرے میں اس کا کوئی وزن نہیں ہے، معاشرے میں اس کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جا رہا، پھر اس کے اندر نفرت پیدا ہوں گے دوسروں سے بھی، جیسے دوسروں کے کو اس سے نفرت ہے اس کے اندر بھی رد عمل کے طور پر نفرت پیدا ہوں، پھر وہ معاشرے کا ایک کٹا ہوا فرد، ایک باغی فرد کی حیثیت سے اپنے آپ کو دیکھے گا، اور پھر بغاوت کے اس کے اندر جذبات پیدا ہوں گے اور شیطان اس کو مزید بہکائے گا. ابھی آج شراب پیتا تھا، شراب تو پھر وہ کل اور کوئی غلط ایک چوری بھی کرے گا، زنا بھی کرے گا، اور دوسرے فسق و فجور کے کام کرے گا، کیونکہ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائیں گے کہ معاشرے میں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہے گی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی راز کی بات بتا دی، اور یہ راز کی بات آج ہمارے ذہنوں سے غائب ہے. ہم کسی کو بھی کسی غلطی پر کوئی سزا پاتے ہوئے یا کوئی تکلیف پہنچتے ہوئے فوراً ہماری زبانوں سے یہ نکلتا ہے کہ وہ تو اس کا مستحق تھا، بڑا برا تھا، بڑا ایسا تھا، اچھا ہوا اس کو یہ مصیبت آ گئی اس کے گھر میں، اچھا ہوا اس کا باپ مر گیا، اچھا ہوا اس کا بھائی ہو گیا، اچھا ہوا دیوالیہ ہو گیا، اچھا ہوا اس کو اس کے تک چوٹ آئی. یہ سب چیزیں غلط ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعین الشیطان علی اخیک، ایسی بات کر کے، شماتت کی باتیں کر کے، اس کو عربی زبان میں شماتت کہتے ہیں، اس کو شماتت کی باتیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، شماتت کی باتیں کر کے اپنے بھائی کو شیطان یا اپنے شیطان کو اپنے بھائی کے خلاف تعاون نہ دو، مدد نہ کرو. یہ بڑی اخلاقی بلندی کی علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایسی بات نہ کہو فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اس کے باوجود کی شراب پیتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے اس کو محبت ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر جب کسی کے خلاف بغض اور حسد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کے خلاف شماتت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کو برائی، اس کو مصیبت آتے ہوئے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اور اسی بغض اور حسد کے نتائج میں سے یہ ہوتا ہے کہ انسان قطع تعلق کرتا ہے دوسرے سے، ایک دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے بات چیت، لین دین اور شادی بیاہ، یعنی مختلف جو تعلقات ہیں ان تعلقات میں فتور آ جاتا ہے، اور یہ چیز ناجائز ہے شرعی نقطہ نظر سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يجوز لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی مومن بھائی کو 3 دن سے زیادہ کے لیے قطع تعلق رکھے. 3 دن سے زیادہ کسی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں. فرمایا کہ 3 دن گزر جائے تو اس کو ضرور جا کر کے اس سے سلام کرنا چاہیے اور اس سے اپنے تعلقات پھر استوار کر لینا چاہیے. اور اسی حسد اور بغض کے نتیجے میں انسان بری باتیں بھی اس کے اپنے بھائی کے خلاف کرتا ہے، جس کے خلاف اس کے اندر حسد پایا جاتا ہے، غیبت کرے گا، اس کی چغلی کرے گا، اس کے خلاف اکسائے گا، یہ ساری چیزیں اس کی عیب جوئی کرے گا، اس سے انتقام بھی لینے کے اس کے اندر جذبات پیدا ہوں گے، اس کے حق حقوق کو دبانے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ اس کے اندر بغض اور حسد کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں ہماری شریعت میں اس کو منع کیا گیا اور اس کو دل کی بیماری سے تعبیر کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة ولا اقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا الا انبئكم بما اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بينكم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کی بیماریاں تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائیں گی، ہوئی ہیں، جس سے اس سے پہلے کی جو امتوں میں بیماریاں تھیں ان میں سے فرمایا کہ حسد اور بغض ہے. اور آپ نے فرمایا یہ وہ بیماری ہے کہ جو موڈ دیتی ہے، موڈ دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بال کو نہیں موڑتی ہے بلکہ یہ دین کو موڑ دیتی ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے ہو یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو محبوب رکھو، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے تم محبت کرو. اور پھر فرماتے ہیں الا انبئکم بما اذا فعلتم تحاببتم، کیا میں تمہیں وہ نسخہ نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کو کرنے لگو تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جائے. فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان سلام کو پھیلاؤ. ہماری نظروں میں سلام کی اہمیت نہیں رہے گی، اس لیے کہ ہم جب اپنی زبان سے بولتے ہیں تو اس کے معنی پر نہیں غور کرتے ہیں، دل میں
اس کے خلاف نفرت بھی ہے لیکن اس کے باوجود السلام علیکم کہتے ہیں. دل میں اس کے خلاف بغض ہے، کینہ ہے، انتقام کے جذبات، اس کے باوجود السلام علیکم کہتے ہیں. یہ سلام نہیں ہے. سلام کا تو مطلب یہ ہے عربی زبان میں السلام علیکم. سلام کے معنی پیس، امن، یعنی ہم نے تم کو امن دے رکھا ہے، میری طرف سے تم ہر خطرے سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے تم محفوظ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم پر سلامتی ہو. ہم یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، جب ہمارے دل میں یہ بات ہو تبھی نہ کہہ سکتے ہیں. تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی طرف سے اس کو مامون کر دیا، محفوظ کر دیا، اپنی ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر فتنے سے، ہر تکلیف سے اس کو میں نے اللہ کی حفاظت میں دے دیا ہے. جب ہم کہیں گے ایسا اور یہ سمجھ کے کہیں گے تو ظاہر ہے آپس میں محبت پیدا ہوگی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نسخہ ہے، یہ وہ راز ہے کہ جس کو اگر تم اپنا لو تو تمہارے اندر آپس میں محبت پیدا ہوگی، اور محبت پیدا ہوگی تو ایمان قوی ہوگا، اور جب ایمان قوی ہوگا تو جنت میں داخل ہوگے، اور جب یہ نہیں کرو گے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو. یہ ہے دل کی بیماری کا علاج جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حسد، یہ بغض، یہ بہت بڑی برائی ہے، اور یہ وہ برائی ہے کہ جو آدم کی ولادت کے بعد یا آدم کی پیدائش کے بعد اور انسانی وجود کے ساتھ یہ بڑی بیماری ساتھ میں آئی. اور وہ واقعہ آپ کو یاد کرنا چاہیے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو تمام لوگوں کو کہا کہ ان کا سجدے کیے جائے. ابلیس کو بھی سجدے کا حکم ہوا، شیطان کو جو جن تھا، جن کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے کیا کہا؟ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار. اے اللہ، تم نے تو اس کو مٹی سے بنایا تھا اور مجھے آگ سے بنایا ہے. ظاہر ہے آگ تو اوپر ہو جاتی ہے، آگ کے اندر تو گرمی ہوتی ہے، آگ کے اندر تو شعلہ ہوتا ہے. مٹی تو ایک نیچے رہنے والی چیز، ایک متواضع چیز ہے. اس کی کیا حقیقت ہے مٹی کی آگ کے سامنے؟ اور اس نے انکار کر دیا. حسد میں کہ جو مقام ہم کو ملنا تھا وہ مقام کیوں اس شخص کو دیا جس کو مٹی سے بنایا ہے؟ ہم کو سجدہ کروایا جانا چاہیے تھا. حسد پیدا ہوئی، حسد پیدا ہوا ابلیس کے اندر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف. اور یہ وہ پہلی برائی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کی گئی ہے دنیا اس کائنات کے اندر. اس سے پہلے اور کوئی برائی، کوئی معصیت ایسی نہیں سرزد ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں. سب سے پہلی برائی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی معصیت کا ارتکاب کیا گیا وہ یہی حسد تھا. اس لیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور اپنے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف، اپنے بھائیوں کے خلاف، اپنے معاشرے کے خلاف، اپنی سوسائٹی میں، اپنے دوسرے قبیلے کے خلاف بغض اور حسد کی کیفیت اپنے دلوں میں پالتے ہیں. اور یہ ایک بیماری ہے، اور یہ ایسی اجتماعی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے دلوں سے محبت اور الفت ختم ہو جاتی ہے. اور یہ وہ بیماری، یہ وہ برائی ہے کہ جس کو ابلیس نے سب سے پہلے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں معصیت کرتے ہوئے کی تھی. اس لیے اس سے بچنے کی انتہائی ضرورت ہے. اور حسد، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کے دین کو مٹا دیتا ہے. یہ حسد پیدا کیوں ہوتا ہے؟ کہاں سے پیدا ہوتا ہے یہ حسد؟ دراصل جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ دشمنی اور عداوت کی ایک شکل ہے، ایک کیفیت ہے، ایک نتیجہ ہے اس کا. تو یہ دشمنی اور عداوت اصل میں پیدا ہوتی ہے دنیا کو مطمح نظر رکھنے کی وجہ سے. ایک پیشے کے لوگ دیکھا گیا ہے کہ اس دنیا میں ایک پیشے کے لوگوں کے اندر آپس میں حسد پایا جاتا ہے. تاجر ہے، تاجر سے حسد رکھتا ہے. ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر سے حسد رکھتا ہے. کوئی کاریگر ہے، فنکار ہے، سونار سے حسد رکھتا ہے. لوہار ہے، لوہار سے حسد رکھتا ہے. کاریگر ہے، ہر یعنی ایک پیشے کے لوگ اپنے ہی پیشے والوں سے حسد رکھتے ہیں. اس کے کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ نتیجہ ہے، اس کے یہ مطلب ہے کہ حسد جو ہے یا آپس میں جو بغض ہے دنیا کی خاطر ہے. ایک تاجر دوسرے تاجر سے اس لیے حسد رکھتا ہے کہ گراہک اس کے پاس جانے کے بجائے میرے پاس آئیں، کیونکہ وہ میرے پاس آئیں گے تو روزی مجھے ملے گی، پیسہ مجھے ملے گا. یعنی مطمح نظر صرف دنیا ہے. اور جہاں پر مطمح نظر آخرت ہے وہاں پر یہ برائی نہیں پائی جاتی ہے. ایک متقی، ایک پرہیزگار دوسرے پرہیزگار سے حسد نہیں رکھ سکتا ہے. آپ نے مشاہدہ کیا ہے مسجد میں
دسیوں نمازی، سینکڑوں نمازی، ہزاروں نمازی آئیں تو ایک نمازی دوسرے نمازی کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے. اس وقت یہ نہیں کہتا کیوں یہ بھی مسجد میں آ گیا، اس کو بھی کیوں اس کو اتنا ثواب مل رہا ہے جتنا مجھ کو مل رہا ہے، یہ کیوں مسجد میں نماز پڑھنا ہے، یہ کیوں روزہ رکھ رہا ہے، یہ کیوں حج کرنے گیا، یہ کیوں زکوٰۃ دے رہا ہے. یعنی دینی کاموں میں انسان جب اس کا مطمع نظر آخرت ہو تو اس موقع پر انسان کے اندر حسد نہیں پایا جاتا ہے، جیسے کہ ہم مشاہدے میں دیکھتے ہیں. اس لیے جب کبھی انسان کے اندر یہ بیماری پیدا ہو تو فوراً اس کے دل میں یہ آنا چاہیے کہ یہ کمزوری ہے اس کی، یہ اس کی خامی ہے، یہ اس کے اندر دل کی بیماری ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنا نظر دنیا سے پھیر کر کے آخرت کی طرف کر لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر لیا جائے. ایک تاجر دوسرے تاجر سے کیوں حسد رکھے؟ آخر روزی اور روپے اور پیسے اور تجارت میں کساد بازاری سب کا سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. جس کو چاہے روزی دیتا ہے، جس کو چاہے جتنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نفع پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جب انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اس وقت اس کے اندر ایسے تجار کے اندر، ایسے تاجروں کے اندر حسد کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی ہے. جیسے کہ آپس میں نمازیوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف حسد کی کیفیت نہیں پیدا، بلکہ ایک دوسرے سے انسیت محسوس کرتے ہیں، سرور محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس ہوتی ہے کہ مسجد میں جب ایک انسان نماز پڑھنے جاتا ہے، جتنی ہی مسجد میں زیادہ ہی نمازی ہوں گے اتنی ہی اور انسیت اور اتنا سرور محسوس ہوتا ہے. اس لیے کہ مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ مادیت کا نہیں ہے، مسئلہ روح کا ہے. اور روح کو جو چیز مطلوب ہے وہ اس چیز میں کبھی کمی نہیں آ سکتی ہے. ایک نمازی اگر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اس کے لیے وعدے ہیں، جو اس کے لیے انعامات ہیں، اس میں کمی نہیں آ سکتی، جو ہے اس کی طرح سے ہزاروں نمازی آ جائیں. اسی لیے قرآن مجید نے کہا رجال فیہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. کہ اللہ کی گھروں میں اللہ کی تسبیح و تحمید کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو تجارت، جن کو بیع و فروخت کی چیزیں، یہ چیزیں ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہیں. تو جب انسان کا مطمع نظر آخرت ہو تو اس وقت یہ چیزیں، یہ حسد، یہ بغض انسان کے دل سے نکل جاتے ہیں. اس لیے ہم اپنے اس بیماری کا علاج ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، یا ہمارے اندر یہ کمزوری جب آئے تو ہمیں فوراً یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خامی دنیا کی وجہ سے ہے، اور دنیا سے اپنا دنیا سے اپنی توجہ ہٹا لیں تو یہ بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُخَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جب اللہ کے ذکر کی طرف لوٹ کے آئیں گے تو یہ بیماری ختم. اور جب ہی اللہ کی یاد سے اور آخرت کی یاد سے ہم پھر اپنا رخ بدل لیں گے تو پھر ہمارے پیچھے شیطان آ جائے گا. قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے کہا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کے ذکر رحمان کے ذکر سے غافل ہو کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے شیطان متعین کر دیتا ہے. وہ اس کا ساتھی بن کر کے ہمیشہ اس کے پیچھے رہتا ہے اور اس کو برائیوں پر، اس کو غلطیوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے. اور من جملہ برائیوں میں سے یہ حسد ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر مزید باتیں اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے عرض کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دل کی تمام برائیوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.